ویلکم بیک۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرولیم لیوی اور نئے ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی خواتین ونگ کے زیر اہتمام واق کینٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں خواتین اور بچیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسوں کے خلاف منعقدہ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے خواتین رہنماؤں نے کہا، مہنگائی نے عام آدمی اور متوسط طبقہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے میں بھی مشکلات کا شکار۔ ان کا کہنا تھا پیٹرولیم لیوی اور بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ براہ راست عوام پر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا پیٹرولیم لیوی اور ایندھن کی قیمتوں میں فوری کمی، غیر ضروری سرکاری اخراجات میں کٹوتی اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے مؤثر عملی اقدامات کیے جائیں۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا 8 اگست سے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان۔ ملی مزدہ ایسوسی ایشن کا بھی ہڑتال میں شمولیت کا اعلان۔ مطالبات کی منظوری تک غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان، ٹارگیٹڈ چالان ختم کرنے اور نئے ٹرک اڈوں کی جگہ مختص کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات عدیل شجاع کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے 8 اگست سے پنجاب بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کے احتجاج میں منی مزدہ ایسوسی ایشن نے بھی شمولیت کا اعلان کر دیا، جبکہ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ ٹرانسپورٹرز نے ٹارگیٹڈ چالان کا سلسلہ ختم کرنے، نئے ٹرک اڈوں کے لیے مناسب جگہ مختص کرنے اور پیرا فورس کی جانب سے مبینہ ہراسمنٹ اور تذلیل کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ کارپوریشن کی جانب سے گاڑیوں سے بیجا سامان اٹھانے اور کارروائیوں کا سلسلہ بھی فوری طور پر روکا جائے۔ ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمتوں کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں رد و بدل کی بجائے ماہانہ بنیاد پر ڈیزل کی قیمت طے کرنے کا نظام وضع کیا جائے، تاکہ ٹرانسپورٹرز اپنے اخراجات اور کرایوں کا بہتر تعین کر سکیں۔ یہ جو ڈیلی کی بنیاد پہ ڈیزل اوپر نیچے کا رہے ہیں، پیٹرول کا رہے ہیں، یہ مہینے پہ لائیں کہ یہ جو پیٹرولیم والے ہیں، یہ چلانوں والے ہیں، انہوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ اندر خالی گاڑی ہماری کھڑی ہے، خالی گاڑی کھڑی کا آگے چلان دے دیں گے ہمیں 5000 3000 4000 مرضی کے مالک ہیں۔ انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہوا ہے۔ گڈس ٹرانسپورٹ اور ٹریڈرز کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دیکھیں، گڈس ٹرانسپورٹ بند کرے گا تو مارکیٹیں بھی بند ہوں گی۔ ان کے ساتھ سٹرائک پہ پورا پاکستان نے اعلان کر دیا ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو اگر یہ گورنمنٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹریڈرز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ٹرانسپورٹر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مطالبہ تسلیم نہ کیے تو 8 اگست سے پنجاب بھر میں مال بردار گاڑیوں کا پہیہ جام کر دیا جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق ہڑتال مطالبات کی منظوری تک غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی، جس کے باعث صوبے میں مال برداری اور سپلائی کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین شاہد اقبال کے ساتھ عدیل شجاع، روز نیوز، لاہور۔ فیصل آباد میں یوم شہدائے پولیس کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصاً شہدائے پولیس کی فیملیز کو مدعو کیا گیا۔ محمد طاہر نے رپورٹ تیار کی ہے۔ یوم شہدائے پولیس فیصل آباد ایک نجی مارکی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سخیرہ، سی پی او فیصل آباد تنویر حسین، سی ٹی او ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور دیگر پولیس افسران سمیت تقریب میں شہداء کی فیملی سمیت سول سوسائٹی، سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی۔ آر پی او اور سی پی او فیصل آباد نے شہداء کی فیملیز کو خراج تحسین پیش کیا اور بچوں میں گفٹ تقسیم کیے اور کہا کہ شہداء ہمارے سینے کے تمغے ہیں اور ان کے اہل خانہ پولیس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ سلام ان عظیم خاندانوں کو جن کے بہادر سپوت اور جگر گوشے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر، روز نیوز، فیصل آباد۔ گجرانوالہ تعلیمی بورڈ نے میٹرک پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا، جس میں کامیابی کا تناسب تقریباً 69% رہا۔ سرکاری اسکول کے امیدواروں کی کمی نمایاں پوزیشن قابل ذکر ہے۔ تفصیلات سید نجف علی شیرازی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تعلیمی بورڈ گجرانوالہ نے میٹرک فرسٹ اینول امتحانات پارٹ 2 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کنٹرولر امتحانات ندیم احمد کے مطابق اس سال امتحانات میں مجموعی طور پر 2,42,000 سے زائد بچوں نے حصہ لیا۔ نتائج کے مطابق 1,68,000 سے زائد امیدوار پاس ہوئے۔ اس طرح مجموعی سطح پر کامیابی کا تناسب 69.48% رہا۔ والدین کے علاوہ all credit is due to their teachers and coupling that, since I am heading the Board of Intermediate and Secondary Education, please give a big hand to my team also. دوسری طرف نمایاں کارکردگی دکھانے والے ہونہار بچوں کے اعزاز میں تقریب بھی منائی گئی، جہاں پر پوزیشن ہولڈر کو میڈل، اسناد اور انعامی رقم سے نوازا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ اقصی شبیر نے کہا کہ آج کا دن
इन सुपरस्टार्स के नाम पर है जिन्होंने मेहनत लगन के साथ नुमाया कामयाबी हासिल की। इसका सेहरा इनके वालिदैन और असातिज़ा के सर जाता है। बहुत से टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हमें गाइड किया, उनकी मेहनत की वजह से इस मुकाम तक आज पहुँच गई। मैं तो यही समझता हूँ कि इस सारे काम में मेरा अल्लाह ताला का फजल और करम है और मेरे माँ बाप की दुआएं शामिल हैं और मेरे उस्ताद काम की मेहनत है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा है और मेरे 1137 मार्क्स हैं। इसमें मेरे असातिज़ा कराम और मेरे वालिदैन की मेहनत है। मरियम ने बात है कि मेरी ये गुजारिश है, ये अपील है कि साडी सपोर्ट करे। बोर्ड में मैट्रिक के इम्तिहान में सरकारी स्कूल की कारकर्दगी काबिल सताइश है, जिसमें गरीब और नादार घराने के तलबा और तालबात ने नुमाया पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले अली हैदर ने पिंडी भटिया में 1137 नंबर लेकर न सिर्फ अपना नाम रोशन किया है बल्कि पूरे हाफिजाबाद जिले का नाम रोशन किया है। उसके वालिदैन किसान मजदूर हैं। उनका कहना है कि वो आइंदा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास इस तरह के मवाद नहीं है। हुकूमत को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का साथ देते हुए उनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये बच्चे आने वाले दिनों में मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरा टीम के साथ नजफ शराजी, रोज न्यूज, गुजरांवाला। खानेवाल में DHQ अस्पताल में पहली बार घुटने की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर असद पाशा ने मुस्तहिक मरीज़ा शमीम माई को बैतुल-माल के ताउन से 3.5 लाख रुपए मालियत का मसनूई घुटना मुफ्त लगाया। तफसीलात मजहर हुसैन शाहिद की इस रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल खानेवाल में पहली मरतबा घुटने की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया, जो जिले की तिब्बी सहूलियात में एक अहम इजाफा है। शमीम माई तवील अरसे से घुटने के शदीद तकलीफ में मुब्तला थी, मगर माली मुश्किलात के बायस इलाज नहीं करा सकती थी। बैतुल-माल के ताउन से उन्हें 3.5 लाख रुपए की मालियत का मसनूई घुटना फराहम किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन कामयाब रहा और मरीजा जल्द मामूल के मुताबिक जिंदगी की तरफ लौट सकेंगी। ये आपके मेरे लिए जो है ना, ये बड़ी खुशी की बात है आपको बताते हुए कि खानेवाल सिविल अस्पताल के अंदर ये पहला घुटने की जोड़ की तब्दीली का ऑपरेशन किया हमने। खानेवाल सिविल अस्पताल के अंदर मैं और मेरे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं सब ने हमने पिछले 5 साल से कोशिश की हुई है कि खानेवाल में से हड्डी जोड़ का मरीज़ कोई मुल्तान ना जाए। तो हम खानेवाल के अंदर ही हमने इस साल तकरीबन 62 ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी के किए हैं। इसके अलावा हमने इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन यहाँ पे किए हुए हैं। तो ये हमारा जोड़ की तब्दीली का, पहले हम हिप के जोड़ तकरीबन कोई 40-50 जोड़ हिप के हमने यहाँ पे बदले हैं। तो अब ये हमारा घुटने के जोड़ की तरफ हमारा पहला ऑपरेशन था। DHQ अस्पताल खानेवाल में घुटने की तब्दीली का पहला ऑपरेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब रहा और मरीजा की हालत तसल्ली बख्श है। वालदा दा घुटने का मसला सी, माशाअल्लाह वो चेंज कराया, ऑपरेशन किया, डॉक्टर साहब को लेके आए। उन्होंने कहा जी घुटने का मसला है गोडे का, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होसी तो फ्री होसी, कोई पैसा भी नहीं लगना। माशाअल्लाह उन्होंने ऑपरेशन किया, बिल्कुल फ्री किया, कोई पैसे नहीं लिया। दवाइयाँ भी सिविल इशू भी मिल गया ने, सानू कोई दवाई नहीं लैन दी। DHQ अस्पताल खानेवाल में घुटने की तब्दीली का पहला कामयाब ऑपरेशन जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी और मुस्तहिक मरीजों के लिए एक उम्मीद की नई किरण साबित हुआ है। कैमरा टीम कैमरा मजहर हुसैन शाहिद, रोज न्यूज खानेवाल। जिले पुलिस ननकाना साहब ने माह जुलाई की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस ने 11 डकैत गैंग के 34 मुलजमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ 93 लाख की नकदी बरामद कर ली। ताहिर महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। जलई पुलिस ननकाना साहब ने गुज़श्ता माह में 11 डकैत गैंग्स के 34 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से 1 करोड़ 93 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और माल मसरूका बरामद किया। 157 मुलजमान इश्तिहारी, 168 अदालती मफरूर और 59 साबका रिकॉर्डजान को गिरफ्तार किया। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असला कब्जा में रखने वालों के खिलाफ 90 मुकदमा दर्ज करके उनके कब्जा से 78 पिस्टल, 4 क्लाशनकोफ, 8 राइफल्स व बंदूकें और 254 कारतूस व गोलियां बरामद की। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 57 मुकदमा दर्ज करके उनके कब्जा से 82 किलो से ज्यादा मंशियात और 1490 लीटर शराब बरामद की। जबकि 15 एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7 और किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 32 मुकदमा दर्ज किए। खिदमत मराकत पर आने वाले 6838 शहरियों को भी सहूलियात फराहम की गई। DPO और सलान जहाद का कहना है कि अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। ताहिर महमूद, रोज न्यूज़, ननकाना साहिब।
میاوالی میں ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کاچیا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ برڈ ہینڈ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایم عالم ایئر بیس کے فلائٹ سیفٹی آفیسر اور متعلقہ افسران نے شرکت کی ہے. تفصیلات اشفاق احمد کی اس رپورٹ میں. اجلاس سے ڈپٹی کمشنر میاوالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایئر فورس کے ہوائی جہاز اور ہواباز ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ کھلے عام گندگی پھینکنے سے پرندے اس پر منڈلاتے رہتے ہیں جو ہمارے قیمتی ہوائی جہازوں اور ہوابازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. انہوں نے ستھرا پنجاب کے افسران کو ہدایت کی کہ پی ایف بیس کے گرد و نواح میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے. انہوں نے پولیس حکام کو ہدایت کی کہ پتنگ بازی، کبوتر اڑانے اور ہوائی فائرنگ کرنے والے عناصر کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہریوں کی آگاہی کے لیے نمایاں مقامات پر کھلے عام گندگی نہ پھینکنے سے متعلق بینرز اور پینا فلیکسز آویزاں کیے جائیں. تاہم ایئر بیس کی غربی آبادیوں جہان آباد، وانڈی گھنڈوالی و دیگر میں متعدد گھروں پر پالتو کبوتروں کے جنگلے اور جھامبلا پول کی شرقی کنارے پر ستھرا پنجاب کی طرف سے قائم کیا گیا عارضی کلیکشن پوائنٹ ایئر بیس کے قریب پرندوں کے منڈلانے کا سبب ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کا انفورسمنٹ ونگ کب ایئر بیس کے قریبی آبادیوں سے پالتو کبوتروں کے جنگلے اور ستھرا پنجاب کے عارضی کلیکشن پوائنٹ جیسے برڈ ہیزرڈ کو ہٹاتا ہے. اشفاق احمد، روز نیوز، میاوالی. آج کے روزنگر سے اتنا ہے. دیکھتے رہیے روز نیوز.